لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع رمضان سے ہی بہت سی ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں. پہلے عشرے میں روزے کے فضائل اور مسائل پر گفتگو ہوئی. دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی زکوٰۃ کے مسائل و فضائل کو بتایا گیا، اور اسی طریقے سے بیچ میں جو کل 17 رمضان تھی جنگ بدر کے متعلق گفتگو ہوئی. آج 18 رمضان المبارک ہے اور 2 دن کے بعد تیسرا عشرہ جو آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور بہت سے حضرات آخر عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں. اس لیے اعتکاف کے متعلق اس کے فضائل و مسائل پر کچھ بات ہو جائیں گی. اعتکاف ایک عظیم ترین عبادت ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اعتکاف آپ فرماتے رہے. اخیر عشرے کا اعتکاف آپ نے پوری زندگی کیا، بلکہ جس سال آپ کا وصال ہوا ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. آپ سے پورا مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف ثابت ہے، اور اخیر عشرے کا اعتکاف تو آپ نے ہر رمضان المبارک میں اس کو کیا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بستی میں اس کی ایک مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے اور اس کا اعتکاف صحیح ہو جائے تو پوری بستی والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے. اور اگر اس بستی کے اندر کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے اس سنت کی چھوڑنے کی وجہ سے. علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا بھی اگر اعتکاف صحیح ہو گیا تو پوری بستی والوں سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں صرف ایک آدمی پر اکتفا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں. عورتیں اپنے گھروں کے اندر اور مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کریں. عورتیں اگر مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کریں گے ہرگز جائز نہیں. اعتکاف کرنے والوں کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اعتکاف کرنے سے مسجد سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے کل قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا. کہ قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ قرآن کریم نے کیا نقشہ کھینچا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کسی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اور سورج جو آج ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے جب گرمی پھینکتا ہے تو انسان پریشان حال ہو جاتا ہے. اور جب وہ سورج قیامت کے دن ایک نیزے پر آ جائے گا، اور لوگ روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ہی پسینے میں کوئی ڈبکی لگا رہا ہوگا، کسی کا کو تو اس کے منہ میں لگام کی طرح خود اس کا پسینہ گھس رہا ہوگا.
کوئی سینے تک، کوئی کمر تک، کوئی پنڈلی تک، یعنی اپنے اعمال کی بدولت وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ بلکہ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس دن آدمی کے لوگوں کے اتنے پسینے ہوں گے کہ اگر اس میں کشتی چلا دی جائے تو کشتیاں چل جائیں گی۔ اس گھبراہٹ کے عالم میں، اس نفسی کا عالم میں کچھ لوگ ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں سایہ نصیب فرمائے۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کا دل مسجد میں سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، مسجد سے اس کا دل اٹکنے لگتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کی مغفرت یقینی ہے، ان کو شب قدر کی راتیں مل جاتی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب انسان اپنے کاروبار، گھر کو، بیوی بچوں کو، دوستوں کو چھوڑ کر جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو اس سے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ 10 دن اور 10 راتیں وہ اللہ کا میزبان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مہمانی فرماتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس زمین و آسمان کا بنانے والا، سارے خزانوں کا مالک، وہ اپنے مہمان کا اکرام اپنی شان شان کرتا۔ اعتکاف اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایسی کارگزاریاں ہیں کہ اعتکاف کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر لی، اللہ کی محبت اس کے اندر آ گئی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی، اور ان کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایک مسجد کے ماحول میں ہوتا ہے تو فرشتوں کے ماحول میں رہتا ہے، جس سے فضول گوئی، لغویات اور اسی طریقے سے گناہوں سے مرتکب محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف عظیم ترین عبادت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف اللہ تبارک و تعالی معتکف کو 3 خندق جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور معتکف کو 10 دن اور 10 راتیں یا 9 دن یا 9 راتیں کے بدولت 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر، مہنگائی کے دور کے اندر، میرے خیال سے شاید ایک حج 8 یا 9 لاکھ روپے میں ہوتے ہیں، وہ بھی سرکاری پیکیج، مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، پرائیویٹ جائے تو اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور ایک عمرہ ہی آج کے دور میں 3 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ لیکن یہ 10 دن، ان 10 راتیں یا 9 دن 9 راتوں کے بدولت معتکف کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا کے پروانے مل جاتے ہیں، جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ یوں تو جنت پورا رمضان روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے، لیکن معتکف کا اکرام اللہ اپنے خاص انداز میں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں ہم بیٹھنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری مائیں بہنیں بھی، وہ ضرور، ان کے لیے تو اور آسانی ہے کہ گھر میں ایک جگہ متعین کر لے جہاں روزانہ نماز پڑھتی تھی، اسی جگہ کو متعین کر لے، 10 دن کی نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور ان کے لیے آسانی ہے، وہ اگر گھر میں بچے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے ان سے کام بھی لے سکتی، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ معتکف کو چاہیے جب اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر آ گیا ہے، تب اس کو بہت ساری چیزیں کو لحاظ رکھنا ہے۔ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، روزے نہیں چھوڑنے، اگر ایک دن کا بھی روزہ آپ کا چھوٹ گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ بھی ضروری ہے، بغیر روزے کا اعتکاف نہیں ہوا کرتا۔ اور اگر آپ بغیر کسی ضرورت کے مسجد کی حدود سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر چلے جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ کو مسجد کی حدود کے اندر رہنا ہے، اور رہ کر اللہ کی عبادتیں کرنی ہے۔ آپ پورے بستی والوں کے لیے ایک امانت دار ہیں، آپ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں، اپنے کاروبار کے لیے
اور اپنے بستی اور پورے عالم کے لیے دعائیں کرنی. آپ کو پوری بستی والوں پر آپ پر بھروسہ اور آپ کو امید ہوتا ہے. اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اپنا قیمتی اوقات اللہ کی عبادت میں گزارے, ذکر و اذکار میں. ہمارے شیخ پیر طلحہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. آپ جانتے ہیں یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے. ان کے معمولات ہیں کہ صبح شام کی تسبیح ہے, جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے, اس لیے کہ اس ماہ مبارک کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے. جتنے بھی آسمانی کتابیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے وظائف کو چھوڑ کر رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کریے, ورنہ سیکھیے قرآن کریم پڑھنا. اور اگر نہیں آتا ہے تو آپ ذکر و اذکار, استغفار کی ایک تسبیح ہوتا ہے, جب آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تب ایک تسبیح ہوگی. استغفار کی ایک تسبیح, کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح, درود پاک کی ایک تسبیح, اور تیسرا کلمہ کی ایک تسبیح. یہ 4 تسبیح, یہ صبح کی تسبیح ہے. اس کو اشراق تک آپ پوری کر لیجئے تو فبیہا, نہیں تو زوال سے پہلے پہلے ان 4 تسبیح کو پوری کر لیجئے. اور شام کی تسبیح اثر تک پوری کر لیے تو اچھی ہے, نہیں تو آپ سونے سے پہلے پہلے اس 4 تسبیح کو پوری کر لیے, صبح کی 4 اور شام کی 4. تو اس آپ کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی بن جائے گا. اور ان تسبیحات کا الگ الگ فائدے ہیں جو اس مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے دنیاوی اور اخروی بے شمار فائدے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے ہم نشیب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ, کان اور زبان بن جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان غلط نہیں بولتا, یہ آنکھ غلط نہیں سنتا, غلط نہیں دیکھتا, یہ کان غلط نہیں سنتے, یہ ہاتھ غلط نہیں چلتے. یہ ذکر کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اشراق, چاشت, اسی طریقے سے نماز اوابین, تہجد, ان تمام نمازوں کی اور ان تمام نوافل کی پابندی کرنی ہے, تاکہ آپ کا وقت اور قیمتی ہو جائے اور آپ اپنے نام اعمال کے اندر ایک بہت بڑا اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی, خاص طور سے اب آنے والی طاق راتوں میں ہمیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم گنہگاروں کو بھی اس ماہ مبارک کے ذریعے سے اس رحمت و برکتوں والے مہینے کے صدقے طفیل سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور جو بھی کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں, اگرچہ اللہ کہ عبادت کا حق ہم کمزوروں سے ادا نہیں ہو رہا ہے, لیکن جو بھی اللہ اپنے فضل سے یا اللہ تو توفیق عطا فرما رہا ہے, تو ہماری ان روزوں کو, ان تراویحوں کو اور تراویح میں پڑھی جانے والی قرآن کریم کی پڑھنے اور سننے کو اور ہماری دیگر عبادتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور دونوں جہان میں سربلندی اور عزت کا ذریعہ بنائے. آمین.